اب حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام خطوط، سیدھا خط تمام خطوط سے چھوٹا اور درمیانی ہوتا ہے. جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے نا، دیکھو لائنیں جو کھینچتے ہیں، اب صراط المستقیم، مستقیم کو سمجھاتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ جو مستقیم جو ہوتا ہے وہ سب سے سیدھا ہوتا ہے، وہ سب سے سیدھا ہوتا ہے، ایسے بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے یہ لے لیا، میرے پاس یہاں پر اسکیل نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ سب سے سیدھی رہتی ہے اور بالکل پرفیکٹ رہتی ہے. اس کے علاوہ جتنے لائنیں ہوتی ہیں، جتنے لائنیں، وہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، کوئی ایسی جا رہی ہے، کوئی ایسی جا رہی ہے. آپ کرو لائننگ کر دیجئے، کرو لائننگ، ایک نہیں 1000 لائنیں ایسے آڑے ٹیڑھے آپ لائنیں بنا دیجئے، ایسے بنا دیجئے، ادھر مڑ جائیے، ادھر مڑ جائیے، ہر طرف مڑ جائیے، اور کوئی لائن کو کوئی لائن کے اوپر بٹھانے کی کوشش کریے. ایک لائن کو اٹھائیے دوسرے پہ بٹھائیے، نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اس میں کرو پہلے آ گیا، جی موڑ پہلے آ گئی، اور دوسرے میں ذرا بعد میں آئی. کوئی زیادہ گول ہے تو کوئی کم گول ہے، کوئی اسٹیو ٹرن ہو رہا ہے، کوئی 90 ڈگری پہ ٹرن ہو رہا ہے. جب مڑی ہوئی لائنیں رہتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے پہ برابر بیٹھتی نہیں ہیں. اور جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، وہ چھوٹی لائن ہو، وہ بڑی لائن ہو، وہ کیا کہتے ہیں لکڑی پر لگی ہو، وہ کوئی جو اسٹریٹ ہے وہ اسٹریٹ ہے. کہیں پر سے بھی ایک اسٹریٹ لائن کو اٹھا کے لائیے اور دوسری اسٹریٹ لائن پہ بٹھائیے، وہ بیٹھ جائے گی. سیدھی لائن پہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن مڑے ہوئے لائنیں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ صراط مستقیم پر رہتے ہیں ان میں جھگڑا نہیں ہوتا. حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ سارے سیدھے لائنیں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتی ہے، اس لیے جو لوگ صراط مستقیم پر رہتے ہیں، جو صراط مستقیم میں رہتے ہیں، ان کے درمیان جھگڑا اور اختلافات نہیں رہتے. علم میں اختلاف ہوگا، سوچ میں اختلاف ہوگا، لیکن ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جھگڑے ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو صراط مستقیم پر نہیں ہوتے. وہ جھگڑے ہونا، وہ گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو کنڈم کرنا، مخالفتیں کرنا، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو افراد میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم پر نہیں ہیں. جو لوگ صراط مستقیم پر ہے، اب میں تھوڑا ہمت کر کے کہہ رہا ہوں اور یہ بات بڑی ہے، تھوڑا آگے والی ہے، میں بتا رہا ہوں. وہ جو صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پہ کچھ افراد، ایک بڑی تعداد جو ہے، اور صحیح ہے تو یہی ہے، ہم اہل سنت والجماعت سے یہی صحیح ہے، تو اہل السنہ والجماعہ میں سے جو افراد صراط مستقیم، کچھ افراد صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، کچھ افراد اس میں بھی اہل سنت کے اندر رہتے ہوئے گمراہ رہتے ہیں، کچھ افراد ایسے رہتے ہیں جو اہل حدیث میں رہتے ہیں لیکن صراط مستقیم پر رہتے ہیں. آپ یہ آپ کو بولنے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کیا کہتے ہیں وہابیوں کے درمیان ہوں گے لیکن صراط مستقیم پر ہوں گے. کچھ ایسے افراد ہوں گے جو شیعہ میں ہوں گے لیکن صراط مستقیم پر ہوں گے. آپ کہیں گے کہ موسیٰ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں آپ. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اہل السنہ والجماعہ ہی صحیح ہے، لیکن صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کیا کہتے ہیں پوری حقیقت کو پہنچ گیا ہو. صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا وہ آغاز راستے میں ہو، یعنی اس کے اندر مزاج میں انصاف ہو، وہ پڑھ رہا ہو اللہ کے لیے اور وہ حق کی تلاش کر رہا ہو، جی بھلے وہ کسی بھی جماعت میں ہو. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کفر میں ہو سکتا ہے، شرک اور مشرک گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، کافر گھرانے میں، یہودی گھر میں ہو سکتا ہے، عیسائی گھر میں ہو سکتا ہے، ہندو گھر میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حق کی تلاش ہے، وہ علم کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کون ہے میرا پیدا کرنے والا، کیسا میں چلوں صحیح راہ پر. یہ اس طرح کا ایک طبقہ جو ہے وہ ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے، ہر مذہب والوں کے اندر ہوتا ہے، اور وہ چلتے 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 سیدھی راہ پر آ جاتا ہے. جی وہ دیکھیے کیونکہ ان کے اندر حق کی تلاش رہتی ہے، اور جس کے اندر حق کی تلاش ہے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر ہی دیتا ہے، عطا کر ہی دیتا ہے. اور ایسے افراد کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جھگڑے کرتے نہیں پھرتے ہیں، یہ کسی کا جھگڑا کرنا، ٹھٹا اڑانا، مذاق اڑانا، یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے. یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، اور یہ تلاش کرنا اور اپنے آپ کو متواضع کرنا، جی صراط مستقیم پر جو ہوتا ہے اس کی گردن میں اکڑ نہیں ہوتی کبھی، ہم صحیح ہے باقی سب جہنمی ہے، یہ مزاج نہیں ہوتا. جی یہ مزاج نہیں، ہمیشہ تواضع رہتا ہے، اطمینان بھی رہتا ہے کہ ہم صحیح رستے پر ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آقا کا امتی بنایا، اولیاء کا تصدق ہے، اور الحمدللہ ہم بڑی جماعت ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو اطمینان ادھر سے رہتا ہے، لیکن خود اپنے اندر ایک تواضع رہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے سچ جاننا ہے، مجھے سچ پر عمل کرنا ہے، اللہ میری مدد فرمائے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر تواضع ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر طلب علم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے، جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اس کو جب اپنی غلطی نظر آتی ہے وہ فوراً توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا ہو، سنت پڑھنے والا ہو، اولیاء کا مرید ہو، فلاں ہو، سارے چیزیں، حنفی، قادری، چشتی، شافعی، وہ سارے چیزیں اپنے اندر ہو، بہترین سنی ادارے سے پڑھ کر نکلا ہو، بہت بڑے سلسلے اور کیا کہتے ہیں خانقاہ اور سلسلے اور تصوف سے وابستہ ہو، سب کچھ ہوتا ہو، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی چیز غلط نظر آ گئی، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے کے کوئی چیز آیت قرآن کی آیت سے ٹکراتے ہوئے یا حدیث سے ٹکراتے ہوئے اس کو نظر آ جائے، نہیں بھئی آیت کو سمجھنا پڑیں گا، اپن غلط کیسا ہو سکتے؟ نہیں، اگر ہم تھوڑا بہت غلط ہے بھی، مگر سامنے والا اگر بول رہا تو اس کے سامنے تو اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتے نا جی، تو ہم تو مقابلہ کریں گے، غلطی پہ رہتے ہوئے لڑیں گے اس سے، اور اس کو ثابت کر دیں گے کہ وہ جہنمی ہیں، ہم جہنم میں نہیں جانے والے، ہم تو جنتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے بزرگوں کی کتابیں اور بزرگوں کے ساتھ اور سلسلہ اور مدرسہ اور سنیت اور سب کچھ رہتے ہوئے بھی یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ جو آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، اس کی رفتار ہوتی ہے، اور وہ جھکا ہوا رہتا ہے، اس میں تدلل رہتا ہے جی، کیا کہتے ہیں طلب رہتی ہے، یہ صراط مستقیم پر ہونے کی علامتیں ہیں۔ صراط مستقیم پر کیا کہتے ہیں، غلط گروہوں سے اٹھ کر بھی لوگ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں۔ اللہ اگر ان کے اندر یہاں پر قلب میں طلب سچی ہو، حق کی تلاش کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ صراط مستقیم پر